بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عدالت نے کل بڑا فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کل جو پنجاب کا الیکشن ہے جو صدر پاکستان نے تاریخ دی تھی اس پہ ایک واضح فیصلہ دے دیا ہے۔ کے پی کے بھی الیکشن پہ ان کا وہی فیصلہ ہے اور کے پی کے کی اب تاریخ جو گورنر صاحب نے دی ہے اس پہ الیکشن کمیشن کو عمل کرنا ہوگا یا الیکشن کمیشن کو ڈیٹ گورنر سے لے کے دینی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اب جو نئی ڈیٹ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے شیڈیول میں اب 14 مئی کر دی گئی ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوں گے۔ اب جو بات ہے فنڈز کی جو ہے کہ سیکیورٹی کی وہ سپریم کورٹ اپنے واضح فیصلے میں لکھ چکی ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب اور نگران حکومت پابند ہیں اور وہ واضح کریں کہ الیکشن کے انعقاد پہ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو رہ گئی ہے آپ کو پیسوں کی، تو وہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو واضح ڈائریکشن دی کہ 11 اپریل کو آپ نے رپورٹ پیش کرنی کہ ہمیں فنڈز مل چکے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد حکومت جو تھی، حکومت کے ہاتھ پاؤں اس فیصلے میں مکمل طور پر باندھ دیے گئے ہیں۔ حکومت کو مکمل باندھ دیا گیا ہے، فیصلہ بہت واضح طور پہ لکھا گیا ہے۔ حکومت کی جو امیدیں آس تھی وہ ایک سرکولر پہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو 3 رکنی بینچ تھا اس پہ بھی کل چیف جسٹس نے واضح 6 رکنی بینچ بنایا اور 6 رکنی بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کا جو بینچ کا فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب کل حکومت نے پرسوں رات حکومت نے رجسٹرار کو عہدے سے ہٹایا۔ کل حالانکہ دلچسپ جو بات تھی کہ وہی رجسٹرار کے سائن سے ساری کارروائی ہوئی، تو ابھی تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رجسٹرار کو اپنی جگہ پہ کام کرنے کا کہہ دیا کہ آپ ابھی یا تک یہیں پہ کام کریں گے۔ اب اس فیصلے کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے وہ بڑی غمگین ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت اب مکمل طور پہ حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ حکومت نے کل اپنی میٹنگ بھی کی اور اس میٹنگ کی جو ذرائع سے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی حکومت جی اس پہ عمل نہیں کرے گی حکومت، لیکن اینڈ پہ جو اعلامیہ نکلنا تھا نہیں نکلا۔ صرف حکومت نے یہ کہا کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب مسترد کرنا نہ ماننا اور چیز ہے، اگر حکومت یہ کہے گی کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس کو کس نظر سے لکھتے ہیں، قانونی ماہرین کس نظر سے لکھتے ہیں، حکومت کے پاس اس فیصلے کے بعد آپشن کیا بچتی ہیں، بات صرف یہ ہے حکومت کے پاس اس فیصلے کے بعد آپشن کیا بچتی ہے۔ حکومت کے پاس اس فیصلے کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، بہت محدود آپشن ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس شاید یہ آپشن ہے کہ وہ ریویو میں جائیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو آپشن مل چکی ہے وہ ریویو فائنڈ کرے، تو وہ بات بہت واضح ہے کہ ریویو فائنڈ کرنے کے لیے گراؤنڈ ابھی حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حکومت کے پاس جو گراؤنڈ تھا وہ اس فیصلے میں تمام گراؤنڈ پہلے ہی سپریم کورٹ مسترد کر چکی ہے، لارجر بینچ کو مسترد کر چکی ہے، فل کورٹ کو مسترد کر چکی ہے۔ تو دوسری بات ریویو جو فائنڈ ہوتا ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ انہی جج صاحبان نے سننا ہے۔ ریویو کی بات جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ اگر کہیں فیصلے میں یہ ہو کہ 2+2 5 ہے لکھ دیا گیا ہے اور اس پہ ریویو فائنڈ ہو کہ نہیں جی دیکھیں آپ نے جو 2+2 ہے 4 ہوتا ہے آپ نے 5 کر دیا ہے، اس پہ ریویو فائنڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ریویو فائنڈ کرنے والا جو ہے وہ چانسز حکومت کے پاس بہت کم ہے، 20% بھی چانسز نہیں ہے کہ یہ فیصلے پہ ریویو فائل حکومت کرے گی اور انہیں کوئی ریلیف ملے گا۔ جب اگلی بات پہ آ جائے تو اگلی بات یہ ہے کہ حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس چیز پہ کل رات بھی انہوں نے تھے، آج پھر جو رہنما ہیں پارٹیوں کی ان کی میٹنگ ہے شہباز شریف صاحب سے، حکومت شاید کوئی قانون سازی کر لے، اس پہ قانون سازی کی جائے اس فیصلے پہ، اور تو وہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ قانون سازی جو بھی ہوگی آئین سے تصادم ہوگی اس کو سپریم کورٹ فل فور اڑا دے گی، رکھ دے گی۔ تو حکومت کے پاس اس پہ بھی بہت کم آپشن ہے۔ تیسرا ہے تصادم، اور وہ تصادم ہوگا جس طرح حکومت ڈٹی ہوئی ہے۔ اگر حکومت نے عمل پیرا کرنے سے انکار کیا، ماننے سے انکار کیا، پھر تصادم کی طرف جائیں گے، پھر کسی کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، کوئی نااہل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کون نااہل ہوگا وہ سب کو پتہ ہے، یہ تلوار کس کے کندھوں پہ لٹک رہی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف کی نااہلی پکی ہے، جس طرح حکومت ان کو لے کے آئی ہوئی ہے۔ شاید ان کی نااہلی سے پہلے کوئی اتحادی اڑ جائے، کوئی پرندہ اتحادیوں کا جو ایک چھتری پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اڑ کے دوسری چھتری کی طرف چلا جائے یا آزاد فضاؤں میں اڑنا شروع کر دے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، جو مریم نواز صاحبہ نے کل ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم
اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہیں۔ ان ججز کو کٹہروں میں لایا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کو، ان کے پارٹی رہنما کو سوچنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ آپ ان کو مسترد کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلے ہمیں پسند نہیں ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس طرح آپ پارٹی کی رہنما ہو کے، اتنی بڑی لیڈر ہو کے بات نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو فیصلہ آپ کو پسند ہو وہ ٹھیک ہے، اور جو فیصلہ آپ کے حق میں نہ آئے وہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس صاحب اس ٹائم فل ایکشن میں ہیں، اور سمپل سی ایک بات ہے، اگر آپ اس فیصلے سے پہلے والا فیصلہ بھی دیکھیں، قاسم سوری والا فیصلہ بھی دیکھیں، جس میں چیف جسٹس نے قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور اس رولنگ کو اڑا کے رکھ دیا تھا، اور یہی بات سپریم چیف جسٹس صاحب نے اس بار کی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے اگر ہم فیصلوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آئین اور قانون کے پابند ہیں، وہ آئین اور قانون پہ عمل پیرا ہیں، وہ آئین اور قانون میں کوئی نئی چیز کی گنجائش نہیں لا رہے۔ تو یہ بات تو واضح ہے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ یہی ہے کہ حکومت اس ٹائم سوچ چکی ہے کہ الیکشن کسی بھی قیمت پہ نہیں کروانا۔ آپ عرفان قادر صاحب کو سن لیں، آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن لیں، آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سن لیں۔ میاں محمد نواز شریف تک تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ریفرنس دائر کیا جائے چیف جسٹس کے خلاف، ان ججز کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے۔ اب اگر حکومت اس ڈگل پہ چل پڑی اب تو یہ بات بہت دور تک جائے گی، کیونکہ اب حکومت کو جس طرح حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اس فیصلے میں بہت واضح ہے، ہر چیز واضح طور پر بتا دی گئی ہے، ہر چیز کی واضح طور پر ڈائریکشن دے دی گئی ہے، چیف خزانہ کو، ٹھیک ہے، وزارت دفاع کو، چیف سیکرٹری کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور آئی جی پنجاب کو، جنہوں نے بھی یہ الیکشن کروانا ان کو واضح ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی واضح ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ جو تو ہیں حکومتی عہدیدار جو ہیں سرکاری ملازمین، ان کے لیے عدالت کے فیصلے پہ عمل پیرا کرنا لازمی ہو جائے گا۔ اگر وہ عمل پیرا نہیں ہوگے تو وہ پھر انہیں اپنی نوکریوں، اپنی ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے، کیونکہ اگر حکومت یہ ٹھان لے، حکومت اس پہ ڈٹ جائے کہ انہوں نے عمل نہیں کرنا، تو پھر جو ہوگا وہ سب دیکھیں گے، کہ پھر عدالت ان کو بلائے گی اور واضح حکم دے گی، اور عدالت اپنے حکم پہ عمل کروائے گی، اور وہ کروا کے دکھائے گی بھی۔ تو اس لیے جو حکومت اس چیز میں بیٹھی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کہ ہم اب اس کا حل کیا نکالیں، میٹنگز پہ میٹنگ ہو رہی ہیں اور حل گیا کہ نظر نہیں آ رہا، جس طرح حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں، تو اب حکومت پھڑپڑا تو سکتی ہے، ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتی ہے۔ اس ٹائم حکومت پھل پھڑپڑا رہی ہے اور ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتی۔ شہباز شریف صاحب کو اب دیکھتے ہیں قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے یا قربانی کا بکرا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ یہ ایک پارٹی جو کبھی یوسف رضا گیلانی کی نااہلی پہ ڈھول بجا رہی تھی، شادمانے بجا رہی تھی، آج وہ پارٹی بھی اسی پوزیشن پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ ہوتا ہے بینیفیشلی، ایک حکومتی اتحادی حکومت کو اس جگہ پہ لا کے اس نے کھڑا کر دیا، جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اب جس نے اس وقت ڈھول بجائے تھے، آشیانے بجائے تھے، اب یہ سارا ملبہ اور سارا کیس ان کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اتحادی ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، اور کون سے پنچھی ہیں جو ابھی آزاد ہونے والے پنجرے سے نکلنے والا ہے۔ یہ بھی آنے والے وقتوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ حکومت تو باضابطہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن جو لگتا ہے کہ الیکشن تو آپ کو کروانے پڑیں گے، چاہے وہ 14 مئی کو نہیں ہو، 5 یا 10 دن اور آگے چلے جائیں۔ اگر آپ اس میں زیادہ ڈلے کریں گے تو عدالت اس کو 10 دن 15 دن اور بھی آگے کر سکتی ہے، لیکن 14 مئی کی فائنل ڈیٹ ہے، فائنل ڈیڈ لائن ہے۔ اگر آپ عدالتوں کے ساتھ اس طرح تصادم کریں گے تو بات دور تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کچھ لوگ چاہ بھی رہے ہیں کہ بات دور تک جائے، جس میں شہباز شریف کی نااہلی ہو۔ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، یہ بینیفیشری کون ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ کیا شہباز شریف صاحب اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں، کیا وہ اس بحران سے نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ کل عمران خان صاحب نے بھی رات کو لیٹ نائٹ سپیچ کی، 9 بجے کے بعد میرا خیال انہوں نے سپیچ کی ہے۔ عمران خان نے کل واضح کیا ہے
کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ججوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج رات 9 بجے نماز عشاء کے بعد اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کال دی ہے، اب دیکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے 17 تک لسٹیں فائنل ہونی ہیں اور 19 تک کینڈیڈیٹس کے نام فائنل ہو جانے، 20 کو نشانات الاٹ ہونے ہیں۔ اب بات 20 کی بہت دور نہیں ہے، کہ اب پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب ٹکٹس کے فیصلے کرنے ہوں گے تو تب مشکلات پی ٹی آئی کے لیے کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت اس کو کس قدر میں لے کے جاتا ہے۔ کیا حکومت مثبت فیصلے کر پاتی ہے؟ کیا حکومت، کل خبریں یہ بھی چلتی رہی کہ شہباز شریف کسی بھی ٹائم اسمبلی سے جا سکتے، الوداع تقریر انہوں نے تیار کر لی ہے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ حکومت نے ابھی لڑنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ میاں محمد نواز شریف اب اس موڈ میں کہ ہم لڑیں، ٹکرائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جس طرح حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں کہ حکومت کو اب کون سی سپورٹ کرتا ہے، کس کی سپورٹ ملتی ہے، جو حکومت اس بحران سے نکل پائے گی۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ آئینی بحران جو ہے حکومت کے گلے میں پڑ چکا ہے۔ یہ ڈول اب حکومت کو بچانا پڑے گا۔ وہ اس سے کس طرح نکلتے ہیں یہ تو اب دیکھتے ہیں ہم۔ جو ان کے پاس کون سی 3 آپشن جو میں نے آپشن بتائی ہیں وہ اس پہ دیکھتے ہیں، تصادم کرتے ہیں، یا کوئی وہ نئی آپشن، نئی راہ اس میں سے تلاش کرتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوست، اپنے احباب کا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔